انسان اس سے محبت کرتا ہے. آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا، شیر درندہ ہے لیکن جو اس کو گوشت ڈالتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے منہ میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہے تو شیر اسے کچھ نہیں کہتا. تو اگر درندے بھی اپنے محسن کا لحاظ رکھتے ہیں انسان تو پھر انسان ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا الناس ابناء ما یحسنون، کہ جو احسان کیا جاتا ہے تو بندے اس کے بیٹے ہوتے ہیں. مثل مشہور ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے لازم کر دیا ہر ایک کے اوپر احسان کو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. قرآن مجید میں فرمایا وبالوالدین احسانا. تو بھلا کرنا یہ بھی احسان، اور مخالف کو، دشمن کو معاف کر دینا یہ بھی احسان. چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین. تو دیکھو دشمن کو معاف کر دینا بھی احسان میں شامل ہے. اور عجیب بات، دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، کیا دین فطرت ہے کہ زمین میں فساد نہ مچانا یہ بھی احسان ہے. کہ انسان اپنی نوسینس ویلیو کو ختم کر دے، دوسرے کو تکلیف نہ دے، یہ بھی اس کا احسان ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. اس لیے انسان کو حکم ہے حجر سے، شجر سے، نباتات سے، جمادات سے، حیوانات سے اور انسانوں سے، ہر کسی سے بھلا کرے، ہر کسی کا بھلا. بخاری شریف کی روایت آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے، فسقته غفر اللہ لہا. جب اس نے پانی پلایا اللہ نے اس زانیہ عورت کی مغفرت فرما دی. تو جانور کے ساتھ بھلائی کرنے کا اتنا فائدہ، انسان تو پھر انسان ہے. جنون مسیح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کافرہ عورت کو دیکھا، بوڑھی تھی، پرندوں کو دانے ڈال رہی تھی. میں نے کہا کہ تجھے کیا فائدہ، تو کافرہ ہے، تجھے اس پر کوئی اجر نہیں ملنا. کہنے لگے اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اچھا میرا معاملہ کسی اور کے ساتھ ہے، تیرے ساتھ نہیں، تجھ سے نہیں میں نے کوئی بدلہ لینا. کہتے ہیں جب میں حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت بیت اللہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. میں دیکھ کے حیران، میں نے کہا کہ تو کافرہ تھی. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں، میں نے چند دانے دے کر اللہ سے اس کی نعمت کو حاصل کر لیا. اللہ نے پرندوں کو دانہ ڈالنے کے بدلے کافرہ کو اسلام کی نعمت عطا فرما دی. تو بھلا انسان کرے کسی زیرو کے ساتھ، چرند ہوں، پرند ہوں، حیوانات ہوں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ اجر اور بدلہ دیتے ہیں. انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا ادلک علی اکرم اخلاق الدنیا والآخرہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جو دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق ہیں. ان تصل ما قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے نا، جو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا ہم اس کے ساتھ اچھے ہوں گے، بزنس کرتے ہیں ہم. شریعت نے کہا نہیں، یہ تجارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اچھا رکھے اس کے ساتھ اچھا رکھنا یہ کون سی بڑی بات ہے. فرمایا کہ نہیں، جو توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو.
جفا کے بدلے وفا، یہ ہے احسان۔ پھر فرمایا وتعطی من حرمک، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کرے، وذاک ھو الاحسان، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ احسان ہے۔ تو دیکھیں بائی نیم بتایا کہ جو تمہیں محروم کرے تم عطا کرو، جو جفا کرے تم وفا کرو، اس کا نام احسان ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، کن ورعن تکن اعبد الناس، متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ وکن قانعن تکن اشکر الناس، قناعت پسند بن جاؤ، تم سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہی پسند کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَارَكَ تَكُن مُسْلِمًا، اور اگر پڑوسی کے پڑوس کو اچھی طرح نبھاؤ تو تم اچھے مسلمان بن جاؤ گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ احسان سے مراد بندے کا کلمہ پڑھنا، اور اللہ کی طرف سے احسان کا معاملہ کہ اللہ نے اس کے بدلے جنت عطا کر دینی ہے۔ یعنی جو بندہ کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کلمے کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ کلمہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، بہت ہی حیران کن بات ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر، ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیں تو بھی گنجائش رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری انسانیت کی مغفرت فرما دے تو بھی گنجائش رکھتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا ایسا مقام ہے۔ چنانچہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلا کیا، ہمیں صحت دی، نعمتیں دی، ہم تو احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے بدلے اللہ کی بندگی کریں۔ قارون کو جیسے کہا گیا تھا نا احسن کما احسن اللہ الیک، تو احسان کا بدلہ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار کریں، اس کے سامنے سر جھکائیں، عاجزی کریں، اس کی عظمتوں کو بیان کریں، اس سے محبت کریں، وہ ہمارا محسن ہے۔ یہ بندے کی طرف سے ایک عمل ہو سکتا ہے۔ شریعت کی خوبصورتی دیکھیے کہ جہاں معاملہ دو کے درمیان ہو تو شریعت ایک کو کہتی ہے اس کا خیال رکھو، دوسرے کو کہتی ہے پہلے کا خیال رکھو۔ یہ اصول بنا دیا، کیونکہ شریعت کو بے حس انسان پسند نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بے حس ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کیا بیتے پرواہ نہیں ہوتی، کوئی روتا پھرے پرواہ نہیں ہوتی، کوئی بیمار ہو پرواہ نہیں ہوتی، ان کو اپنے آپ سے غرض ہوتی ہے، اپنے آپ میں مست ہوتے ہیں۔ شریعت ایسے انسان کو پسند نہیں کرتی۔ تو غور کیجئے کہ شریعت ایک کو کہتی ہے کہ دوسرے کے ساتھ اچھائی کرو، اور دوسرے کو کہتی ہے کہ پہلے کی اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، تاکہ دونوں طرف سے اچھائی کا معاملہ ہو۔ ذرا سنیے، والدین کو کہا کہ بچوں کی بہترین کفالت کرو، تعلیم دو، تربیت دو، پرورش کرو، ان سے محبت کرو۔ والد کو کہا کہ بیٹے کی مہک جنت کی خوشبو ہوتی ہے، یعنی جو باپ بیٹے کو بوسہ دیتا ہے تو بوسہ دیتے جو جسم کی مہک ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ریح الجنہ، یہ جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کو اتنا محبت پر آمادہ کیا، یہ ماں باپ کا کام۔ تو دوسری طرف
یہ نہیں کہ اولاد کو کھلا چھوڑ دیا، فرمایا نہیں، اب ماں باپ نے تمہارے اوپر احسان کیا، اب تمہاری باپ کی رضا میں تمہارے اللہ کی رضا موجود ہے، باپ راضی اللہ راضی، ماں کے قدموں میں تمہارے لیے جنت ہے، وہ کافر بھی ہوں تو بھی تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ تو اندازہ کیجئے کہ ایک کو کہا تم اس کے ساتھ بھلا کرو اور دوسرے کو کہا کہ تم پہلے کے ساتھ بھلا کرو، تاکہ معاشرے میں بھلائی ہی بھلائی پھیل جائے۔ دوسری مثال، جس کو اللہ نے خوب مال دیا، اللہ نے اس کو کہا کہ تم زکوٰۃ بھی دو، صدقات بھی دو، ہدیہ بھی دو۔ زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہوگی، صدقات دوستوں کے لیے جو نافلہ ہوتے ہیں، اور اسی میں ہدیہ بھی ہے، یہ تم اپنے بڑوں کو، مشائخ کو، علماء کو ہدیہ بھی دو۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے۔ تو امیر کو کہا کہ تم مال خرچ کر کے غریب کا خیال رکھو، لیکن دوسروں کو کہا اگر کوئی تمہیں ہدیہ دے تو تم اس کا اچھے انداز سے بدلہ دو۔ فقیر کو کہا کہ تمہیں زکوٰۃ ملے تو پھر تم دعا کرو جو تمہیں زکوٰۃ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے آپ زکوٰۃ وصول کیجیے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور ان کے لیے آپ دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا سے ان کے دلوں کو سکون ملے گا۔ تو دیکھیں، ایک کو بھی کہا تمہارا یہ فرض ہے، دوسرے کو کہا تمہارا یہ فرض ہے۔ فیکٹری کا مالک ہے، اس کو کہا کہ دیکھو مزدور اگر مزدوری کرے تو پسینہ خشک ہونے سے پہلے تم اس کی اجرت دے دو، اس کا خیال رکھو۔ رمضان کا مہینہ آئے تو تم اپنے ورکرز پر آسانی کر دو، ڈیوٹی کے اوقات گھٹا دو۔ حدیث پاک میں اس کا اشارہ ہے۔ اور مزدور کو کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ صرف اسی نے کچھ کرنا ہے، تم کام کرو یا نہ کرو، فرمایا نہیں، تم نے پسینہ بہانا ہے۔ اب ہمیں پسینہ بہاتے ہوئے اجرت تو یاد ہوتی ہے، یہ نہیں پتا کہ پہلے پسینہ بھی کہا تھا۔ کون ہے جو آج اپنی نوکری کے اندر پسینہ بہائے؟ نظر آتا ہے کوئی؟ اتنا ریلیکسڈ ہوتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ نقصان ہونا ہے تو دوسرے کا، ہمارا کیا جانا ہے۔ تو شریعت نے مزدور کو پہلے کہا پسینہ بہاؤ، محنت کرو، وفاداری کرو، اس کے پیسے کو اپنا پیسہ سمجھو، اس کا دکھ درد دل میں محسوس کرو۔ یہ نہیں ہے کہ کہیں نوکری کرو تو اسی کے مال میں خیانت شروع کر دو۔ تو شریعت نے مالک کو کہا کہ مزدوری جلدی دو، مزدور کو کہا کہ تم پسینہ بہاؤ، پھر مزدوری کے حقدار بن سکو گے۔ خاوند کو کہا کہ تم اپنی بیوی کا خیال رکھو، اسے محبت دو، پیار دو، اس کی کفالت کرو، اچھا پہناؤ، اچھا کھلاؤ۔ مزدور اور پھر بیوی کو کیا کہا کہ تم اپنے خاوند کی خدمت کرو، اس کے بچوں کی اچھی تربیت کرو، اور اگر وہ دور ہو تو اس کے مال اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ تو ایک کو بھی کہا، دوسرے کو بھی کہا۔ اسی طرح شریعت نے کہا کہ ایک مسلمان بھائی اگر کسی کو ہدیہ دے تو دوسرا مسلمان اس ہدیے کا بدلہ دے۔ کیسے؟ اگر تو اس سے بہتر دے سکتا ہے تو بہتر دے، نہیں دے سکتا تو برابر کا دے۔ اتنی بھی استطاعت نہیں تو فرمایا دعا تو دے سکتے ہو نا، تم اس کے بدلے دعا ہی دے دو، جزاک اللہ ہی کہہ دو۔ اب دو لفظ بولنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ مگر انسان احساس تو کرے نا۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ احسان کرنے والا کر رہا ہوتا ہے، دوسرا مانتا ہی نہیں ہے۔
ہم نے اپنی زندگی میں ایک مثال دیکھی. ایک بھائی تھا بڑا، اس کے 4 بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں، اچھی جاب تھی، لکھ پڑھ گیا تھا. اس نے یہ نیت کر لی کہ میرے والد چلے گئے، اب میں والد بن کے اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھوں گا. اس نے کمایا، اس نے بڑے ایک بھائی کی شادی کی، اپنی نہیں کی پہلے، پھر دوسرے بھائی کی شادی کی، پھر تیسرے کی، پھر چوتھے کی، پھر دونوں بہنوں کی. اب بتائیں کہ 5 شادیوں کو نبھانا کوئی آسان کام تو نہیں نا. کتنی ایفرٹ کرنی پڑی ہوگی، کتنا محنت کر کے کمانا پڑا ہوگا. سارا کر کے جب اس کی اپنی شادی کا وقت آیا تو اس کی عمر 40 سال ہو گئی تھی. اب اس نے اپنی شادی کی، نتیجہ کیا ہوا کہ شادی کرنے کے بعد 5 ایک طرف، یہ اکیلا ایک طرف. وہ 5 احسان مانتے کہ اس نے ہمیں پالا پوسا، الٹا دشمن بن گئے. آنسوؤں سے آ کے میرے سامنے رونے لگا کہ جن بھائی بہنوں کی خاطر میں نے اتنی قربانی دی، آج مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے. تو انسان بہت مطلبی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ حرص ہے. اپنا مطلب ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ مجھے ملے، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر ایک طرف ہو جاتا ہے. ایک اور صاحب سعودی عرب میں نوکری کرتے تھے. انہوں نے وہاں 35 سال دھوپ میں محنت کی، دن رات محنت کی، کمایا، اور پیچھے بھائیوں کو بھیجا. بھائیوں نے پیچھے فیکٹریاں لگا لی. جب یہ وہاں سے ریٹائر ہو کے واپس آیا اور بھائیوں سے کہا کہ بھئی میں نے اتنے پیسے بھیجے، اب مجھے بتاؤ کہ میرا کیا؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمارا کام ہے، تمہارا کہاں سے آیا؟ وہ بیچارہ اپنی آخری عمر میں خشک روٹی کھاتا تھا، ساری جائیداد پہ بھائی قابض. تو پریکٹیکل لائف میں اس کی مثالیں نظر آتی ہیں کہ ہم حد سے زیادہ ناانصاف بن جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. اس لیے شریعت نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یوں نہیں ہے کہ تم دوسرے سے تو توقع کرو کہ تمہارے ساتھ اچھائی کرے اور خود اچھائی کے تم ذمہ دار نہ بنو، ایسے نہیں ہو سکتا. چنانچہ ہدیہ دینے کے بارے میں چند احادیث سن لیجیے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا تحادوا فإن الہدیۃ تذہب السخیمۃ. ہدیہ دو، ہدیہ دینے سے انسان کے دل کا بغض کم ہو جاتا ہے، کینہ کم ہو جاتا ہے. یعنی دوسرے کے دل میں اگر کوئی میل ہو نا تو ہدیہ دینے سے وہ میل ختم ہو جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے. اس لیے ایک حدیث میں فرمایا تحادوا فإن الہدیۃ تذہب وحر الصدر. جو سینے کی گھٹن ہوتی ہے نا کسی کے بارے میں، وہ ختم کر دیتا ہے ہدیہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا تحادوا تحاببوا، اور علی اللہ نے روایت کی تحادوا تحابوا، کہ ہدیہ دو، ہدیے سے محبت بڑھتی ہے. ام حکیم خزائیہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا تحادوا فإنها تضاعف الحب وتذهب بالغوائل، کہ ہدیہ دو یہ محبت کو بڑھا دیتا ہے اور سینے کے اندر جو نفرت ہوتی ہے اس کو مٹا دیتا ہے. انس اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا تحادوا فإن الہدیۃ قلت او کثرت. ہدیہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس کا معاملہ نہیں ہے. تذہب السخیمہ وتورث المودہ، یہ کینے کو ختم کر دیتا ہے اور محبت کو پیدا کر دیتا ہے. تو ہدیے میں ضروری نہیں ہوتا کہ بہت کوئی قیمتی چیز ہو، چھوٹی بھی ہو مگر وہ ایک ٹوکن آف لو ہوتا ہے. اور ٹوکن آف لو
دوسرے کے بندے میں محبت کا اثر پیدا کر دیتا ہے۔ عطا خراسانی نبی علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہیں کہ آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ دور ہوتا ہے، اور باہم ہدیہ دے کر محبت پیدا کرو، اس سے بغض دور ہوتا ہے۔ اب ایک بھائی کو تو شریعت نے کہا کہ ہدیہ دو، دوسرے بھائی کو کیا کہا وہ بھی سنیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الہدیۃ رزق من اللہ، رزق ہدیہ اللہ کی طرف رزق ہوتا ہے۔ فمن اہدی لہ شیء، جس بندے کو ہدیہ دیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو قبول کرے، وَيُعْطِ خَيْرًا مِّنْهُ، اور اس سے بہتر اس کو واپس لوٹائے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ سب سے حلال پاکیزہ رزق کون سا ہوتا ہے؟ مال غنیمت، جو اللہ تعالی اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو عطا کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ حلال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہدیہ ملتا ہے وہ سب سے زیادہ پاکیزہ رزق ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو بندہ خود کماتا ہے اس کا تیسرا نمبر آتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہدیہ اللہ کی طرف سے رزق ہوتا ہے، اللہ نے پہنچانا ہوتا ہے، کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ بھئی دکانوں پہ گاہک کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے نا۔ تو اسی طرح علماء طلباء ان کے پاس ہدیہ کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے۔ کوئی کسی کو کان کے پکڑتے نہیں آتا، اللہ دل میں ڈالتا ہے، آنے والے آتے بھی ہیں، محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں، ہدیہ بھی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے رزق ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ یقبل الہدیۃ وایو، کہ نبی علیہ السلام ہدیہ قبول کرتے تھے اور اس کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اولا معروفا فلیکافئ بہ، کہ جس بندے کو ہدیہ ملے اس کو چاہیے کہ اس کو کمپنسیٹ کرے۔ وہ من لم یستطع، اور جس کی استطاعت نہ ہو، فل یذکرہ فمن ذکرہ فقد شکرہ، وہ اس کا تذکرہ کرے، جس نے اس کا تذکرہ کیا اس نے شکر ادا کر دیا۔ تو اول تو ہدیے کا بدلہ دینا چاہیے، استطاعت نہ ہو تو پھر دعا کرنی چاہیے، لوگوں میں تعریف کرنی چاہیے اس بندے کی۔ تو دیکھیں شریعت نے ایک بھائی کو ہدیہ دینے کے لیے کہا اور دوسرے کو شکریہ ادا کرنا، واپس بہتر چیز لوٹانا اور اس کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کرنا، اس کا حکم دیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کے دلوں میں محبتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، کینہ ختم ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت دونوں کے دلوں میں محبت کے رشتے کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ کہ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو ایسے حال میں ہدیہ ملے کہ لوگ پاس موجود ہیں تو الہدایا مشترک، تو ہدیے مشترک ہوتے ہیں، یعنی سب کے ہوتے ہیں۔ تو علماء نے اس کی آگے تفصیل بیان کی کہ مقصود کیا تھا نبی علیہ السلام کا۔ تو بعض فقہا نے کہا کہ بھئی وہ تو سب میں بانٹنے چاہیے، فقہا نے کہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے جس موقع پر یہ بات کی تھی تو اس وقت پھل آئے تھے، لہذا کوئی مجلس میں بیٹھا ہو کوئی کھجوریں پیش کرے تو سب میں تقسیم کر دو، یہ پھلوں تک محدود ہے۔ فقیہ ابو جعفر نے ابو قاسم احمد بن احمد سے نقل کیا کہ اگر ظاہر مانی لیں تو سب لوگ اہل صفہ جیسے ہوں یا خانقاہ کے سالکین جیسے، تو پھر ان سب میں تقسیم ہونا چاہیے۔ اور اگر فقیہ کی مجلس ہے تو ایک استاد ہے، باقی شاگرد ہیں، اب فقیہ کا اپنا حق ہے، وہ شریک کر لے تو یہ اس کا دوسروں کے اوپر احسان ہے۔
اس کے اخلاق کریمانہ ہیں. ہمارے اسلاف کیسے ہدیے کا بدلہ دیتے تھے؟ کان شریح اذا اہدیت لہ ہدیۃ لم یرد الطبق الا وعلیہ شیء، کہ شریح جو تھے ان کو اگر کوئی پلیٹ میں کوئی چیز بھیجتا تھا تو وہ پلیٹ کو خالی نہیں بھیجتے تھے، پلیٹ کو صاف کر کے اس میں کوئی اور اچھی بہتر چیز ڈال کے اپنی طرف سے واپس لوٹایا کرتے تھے. یہ ہے احسان کا بدلہ. ابو علی البیرونی کہتے ہیں کہ اہدیت الی ابراہیم بن ادم ہدیۃً، ابراہیم بن ادم کو ہدیہ دیا گیا، فلم یکن عندہ شیء یکافیہ، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ اس کے بدلے دے سکتے. فنازع فروتن فجعلہ فی الطبق، ان کے پاس ایک لباس تھا کھال کا بنا ہوا، انہوں نے وہ دے کے اس کو واپس بھیج دیا. چنانچہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر پڑھنے کے لیے کسی سے کتاب لو تو اب بہتر یہ ہے کہ اس کی اگر جلد اچھی نہیں تو جلد بنا کے واپس کرو، اور اگر جلد بنی ہوئی ہے تو اس پر کاغذ چڑھا کے واپس کرو. آج تو یہ ہے نا کہ کتاب لینی یاد ہوتی ہے، واپس کرنی یاد نہیں ہوتی. ایک عالم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بے وقوف انسان وہ جو کسی کو کتاب پڑھنے کے لیے دے دے. بے وقوف انسان وہ جو پڑھنے کے لیے کتاب کسی کو دے دے، اور اس سے بڑا وہ جو پڑھنے کے لیے لے اور پھر واپس کر دیتا. یہ آج کل کا احسان ہے. شریعت نے کہا نہیں، کتاب لیتے ہو یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر نشان لگاؤ، اس کے صفحے پھاڑ دو، اس کو بچوں کے حوالے کر دو. نہیں، یہ ایک امانت ہے، اس کو صاف ستھرا رکھو، اور واپس دیتے ہوئے اگر اس کے اوپر جلد پرانی ہے تو نئی کر دو، اگر جلد ہے تو اس کے اوپر کاغذ چڑھا کر اچھی کنڈیشن میں واپس کرو کہ اس کا دل خوش ہو جائے. چنانچہ سعید بن عاص رحمت اللہ علیہ ایک دن مسجد میں جا رہے تھے، ایک بندہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا. جب وہ گھر کے قریب پہنچے تو اس سے پوچھا بھی کیا مسئلہ؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کو اکیلا جاتے دیکھا، میں نے سوچا کہ شاید آپ کو راستے میں کوئی ضرورت پڑ جائے، ساتھ کوئی خادم ہے نہیں تو میں ساتھ چل پڑا. انہوں نے اپنے نوکر کو بلایا اور کہا کہ تمہارے پاس اس وقت کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا 30,000، 30,000. فرمایا کہ یہ سارے کے سارے اس بندے کو ہدیے میں دے دو. اتنا سا اس نے کیا، لحاظ کے ساتھ چل پڑا. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ خرج ابو عیینہ ذات یوم فتابعہ مروان بن الحکم بکوز ماء. ابن عیینہ نکلے وضو کے لیے تو ایک بندہ لوٹا لے کے پیچھے بھر کے ساتھ ساتھ چل پڑا. فلما فرغ من وضوئہ، جب ابن عیینہ نے وضو کر لیا تو التفت، اس وقت انہوں نے اس بندے کی طرف التفات کیا، پوچھا بھئی کون؟ فاذا هو رجل قائم، بندے کو کھڑے ہوئے دیکھا. قال ما حاجتک، بھئی آپ کی کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ جئتک بکوز من ماء، میں آپ کے پیچھے پانی کا لوٹا بھر کے لایا ہوں. قال سبحان اللہ، چنانچہ انہوں نے سبحان اللہ پڑھا. فَأَمَرَهُ ب300 جریب، انہوں نے 300 جریب اس کو دے دی اس کے بدلے. صرف پانی کا لوٹا بھر کے آیا. اس پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے
کہ اتنا سبھی کوئی اگر کرے تو اس کا بھی اگر لحاظ ہمارے حضرات اتنا کرتے تھے، آج تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں انسان اس کا لحاظ نہیں کرتا۔ احسان کی مختلف شکلیں ہیں، ایک ہے ہدیہ دینا، ایک ہے کسی کو قرض حسنہ کی ضرورت ہے تو قرض حسنہ دینا، ایک کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اس کو مصیبت میں نکالنے کے لیے اس کی مدد کرنا، ایک ہے کسی کی سفارش کر دینا اچھے کام میں، اس کا کام اٹکا ہوا ہے، یہ بھی احسان ہے، ایک ہے کسی کی خدمت کرنا، یہ بھی احسان، کفالت کرنا یہ بھی احسان، کسی کی مہمان نوازی کرنا یہ بھی احسان ہے، کسی کو علم پڑھانا، تربیت دینا یہ بھی احسان، مانگنے والے کو بیٹی کا رشتہ دینا یہ بھی احسان۔ اللہ اکبر! تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سسر کا احسان ہوتا ہے کہ اس نے درخواست کو قبول کیا ہوتا ہے، اور آج کل الٹا معاملہ ہے، داماد احسان جتلاتا ہے کہ میرا احسان کہ میں نے آپ کی بیٹی کو رکھا ہوتا ہے۔ حالت دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا سب سے شکر گزار بندہ وہ ہے، اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ وہ ہے جو بندوں کا شکریہ زیادہ ادا کرتا ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ کیوں؟ جو تھوڑا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ زیادہ شکر کیسے ادا کر سکے گا بھائی؟ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ آج کل جزاک اللہ کہنے کی عادت بہت کم ہے، اور عجیب بات ہے ماں بھی نہیں سکھاتی۔ بیرون ملک میں ایک مرتبہ کوئی 25-30 بچے تھے، پڑھنے کے لیے آئے تھے، ان میں 5-10 مسلمان تھے، باقی نہیں تھے، اسکول تھا۔ تو میرے پاس کچھ سیٹس تھیں تو میں نے ان کو بلایا کہ بھئی میں آپ سب کو ایک ایک دیتا ہوں۔ اللہ کی شان، مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ جتنے غیر مسلم بچے تھے سب کو میں نے سویٹس دی، سب نے تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو کہا، اور جب 10 مسلمان بچوں کو دی ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں تھا جو جزاک اللہ کہتا۔ حیران رہا، یا اللہ! اس کا مطلب یہ کہ کافر مسلمانوں کے اس امر پر اتنا عمل کرتے ہیں، اور مسلمان ماؤں کی یہ حال کہ اپنے بچے کو تھینک یو بھی نہیں سکھاتی، جزاک اللہ بھی نہیں سکھاتی۔ لینے دینے میں آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، ایک پانی کا گلاس بھر کے لاتا ہے، چپ کر کے لے لیتے ہیں، جزاک اللہ کہنا یاد نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری گھٹی میں ہی نہیں پڑی یہ چیز کہ احسان کا ہم بدلہ دیں۔ اسی طرح پلیز کا لفظ کہنا ایک مصیبت، کسی مسلمان کی زبان سے تھوڑا ہی سنیں گے اس لفظ کو، آتا ہی نہیں۔ تو ہمارے اندر تربیت کی کمی کی وجہ سے یہ اچھی عادات نہیں، ان اچھی عادات کو کافروں نے اپنا لیا ہے، ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو جزاک اللہ کہنا، بارک اللہ کہنا، کوئی جزاک اللہ کہے تو وَإِيَّاكَ کا آگے کہنا، کوئی نعمت ملے اس پر الحمدللہ کہنا، اس کو عادت بنانا چاہیے۔ ہمارے اوپر جن کے احسانات ہیں ان کی بھی تفصیل سن لیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، نبی علیہ السلام کی امت میں سے بنایا، اور ان گنت نعمتوں سے نوازا۔ ہم اللہ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم مقروض ہیں اپنے رب کے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو اللہ کا جو یہ احسان ہے اس کا بدلہ کیا؟ بدلہ یہ کہ ہم اللہ کی توحید کے قائل ہوں، اپنا دل اللہ کے حوالے کریں
دل میں کسی غیر کے ساتھ جو غیر شرعی محبت کا تعلق ہے، نفسانی شیطانی، وہ نہ قائم ہونے دے۔ جس نے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، اس نے گویا اس احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کر لی۔ ہم چکا تو نہیں سکتے، مگر چکانے والوں نے نام لکھوا لیا۔ تو دل اللہ کے حوالے کر دینا، ایک اللہ کو محبوب حقیقی بنا لینا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ایسی زندگی کو اپنا لینا، یہ اس احسان کا بدلہ ہے۔ دوسرا احسان ہمارے اوپر اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ انہوں نے امت کے لیے دعائیں کی، اللہ کی نعمت پہنچائی اور زندگی گزارنے کی رہنمائی دے کر ہم پر احسان کیا، ورنہ تو جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہوتے۔ ہمیں تو ماں اور بیٹی میں فرق بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ ہمیں آج اگر کسی نے حیا سکھایا، رشتہ داریوں کی قربتیں سکھائیں، محبتیں سکھائیں، تو نبی نے اسلام میں سکھائی ہیں۔ باہر کی دنیا میں دیکھو، میاں بیوی ہوتے ہیں، ایک دکان سے پلیٹ میں کھانا آتا ہے، آدھے کے پیسے بیوی دیتی ہے، آدھے کے پیسے خاوند دیتا ہے۔ ایئرپورٹ پہ آج بیٹھا ہوا تھا تو ایک انگریز جوڑا آیا اور آ کے وہ بیٹھے تو بیوی کہنے لگی، ہنی کین آئی بارو اے سگریٹ فرام یو؟ تو مجھے حیرت ہوئی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ الگ الگ ہوں گے اور اکٹھے سفر کر رہے ہوں گے۔ تو خاوند نے مجھے ہیلو ہائی کیا، اب مجھے بھی بات کرنے کا موقع مل گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ جو آخری سال کے آخر پہ چھٹیاں ہوتی ہیں یہ گزارنے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا۔ تو بات کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ ہم میاں بیوی ہیں اور ہماری شادی کو 22 سال گزر چکے ہیں۔ 22 سال شادی ہونے کے بعد بیوی اپنے خاوند سے سگریٹ ادھار مانگتی ہے۔ اور یہاں جو آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، کہیں خاوند اپنا سب کچھ بیوی پہ لٹاتا ہے، کہیں بیوی اپنے خاوند کو ہدیہ دیتی ہے، محبتیں دیتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمیں نیو یارک سے کیلیفورنیا جانا تھا، ہم 2 دوست تھے، دوسرے ایک عالم تھے۔ تو ہم ایئرپورٹ پر پہنچے ٹکٹ خریدنے کے لیے۔ ہم نے کہا جی ہمیں آپ 2 ٹکٹ بنا کے دیں۔ تو وہاں ایک انگریز لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ٹکٹ بنا کے تو پھر کہا کہ جی اس کے اتنے پیسے ہیں۔ تو جیسے ہی سنا کہ اتنے پیسے ہیں، میں نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا کہ میں دیتا ہوں، اور انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ میں دیتا ہوں۔ اب وہ میرا ہاتھ پکڑ رہے ہیں کہ مجھے دینے دیں، میں ان کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں، ہمیں پتہ نہیں تھا اس کا۔ جب لڑکی کی طرف پیسے بڑھائے تو اس نے پین رکھ دیا اور پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ یہ وجہ ہے کہ میں تم لوگوں سے محبت کرتی ہوں۔ تو میں حیران ہوا، میں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہنے لگی کہ میرے پاس ہزاروں لوگ ٹکٹیں خریدنے آتے ہیں، خاوند الگ پیمنٹ کرتا ہے، بیوی الگ پیمنٹ کرتی ہے۔ جہاں 2 مسلمان آتے ہیں میں یہ نظارہ دیکھتی ہوں کہ ایک بھی دینا چاہتا ہے، دوسرا بھی دینا چاہتا ہے، ایک دوسرے کو روک رہے ہوتے ہیں۔ یہ محبتیں جو مجھے آپ میں نظر آتی ہیں، اس وجہ سے میں مسلمانوں سے محبت کرتی ہوں۔ شریعت ایسی خوبصورت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا بدلہ یہ کہ ہم ان سے اتنی محبت کریں کہ جو باقی تمام مخلوق سے بڑھ کر ہو، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی بڑھ کر ان سے محبت کریں۔ اور دوسری بات کہ ان کی سنت پر محبت سے عمل کریں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت سے مزین کریں۔ اور تیسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غم تھا
اس غم کو ہم زندگی کا مقصد بنائیں. لوگوں تک دین کو پہنچانا، دین کے لیے جان مال وقت لگانا، اس کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. یہ اس احسان کا بدلہ ہے. اور چوتھی بات کہ جن کو نسبت ہو نبی علیہ السلام سے، جو سادات ہوتے ہیں، ان کا اکرام کرنا. چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا اسالکم علیہ، میں تم سے کوئی اس کے بدلے مال نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے اقارب ہیں تم ان سے محبت کرو. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کو پتہ چل جاتا کہ فلاں شخص سادات میں سے ہے، اتنا خیال فرماتے تھے، کئی مرتبہ اس کو اپنے پاؤں نہیں دبانے دیتے تھے. وہ پاؤں دبانے کے لیے بیٹھتا تھا، فرماتے تھے نہیں، تم سادات میں سے ہو، پاؤں مت دباؤ، تم میرے ہاتھ دبا لو، تم میرا سر دبا لو، میں تمہیں پاؤں نہیں دبانے دوں گا. تو سادات کا اتنا اکرام کیوں؟ نسبت کا اکرام ہے، نسبت کا اکرام ہے. اپنے بچوں کو سادات سے محبت سکھانی چاہیے کہ ان کا اکرام کریں، نسبت کی بڑی لاج ہے. تو یہ بھی نبی علیہ السلام کے احسانات کا بدلہ ہے. پھر اس کے بعد اکابر کا ہم پر احسان، مشائخ کا، نسبت کا نور ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، علماء فقہاء کا، شریعت کو انہوں نے کتنے اچھے انداز سے کھیر بنا کے پیش کر دیا، محنتیں کر گئے، تو ہم ان کے بھی احسان میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کا تذکرہ، ذکر خیر کریں، ایک بات. دوسری بات کہ ان کے لیے دعا کریں. چنانچہ صاحب مشکات نے لکھا ہے، جب انہوں نے مشکات شریف لکھی، حالانکہ وہ شافعی مسلک کے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے روات میں امام اعظم ابو حنیفہ سے کوئی حدیث نقل نہیں کی، لیکن ان راویوں پر انہوں نے حالات پر جب کتاب لکھی تو امام ابو حنیفہ کا نام شامل کیا. تو یہ حیرت کی بات ہے کہ ان سے کوئی حدیث روایت بھی نہیں کی، ان کا تذکرہ روات میں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اگرچہ ان سے حدیث کوئی لی تو نہیں، لیکن میں نے حصول برکت کے لیے اپنی کتاب میں ان کا تذکرہ کیا ہے. حصول برکت، ان کو اللہ نے جو تقویٰ دیا، علم دیا، قبولیت دی، سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کرنا امت کے اوپر لازم ہے. سبحان اللہ. تو ائمہ اربعہ کے لیے دعا کرنا، مشائخ کے لیے دعا کرنا، صحابہ کے لیے، تابعین، اپنے جتنے سلف صالحین گزرے سب کے لیے دعا کرنا. اور بالخصوص جو اپنی لڑی کے مشائخ ہیں وہ اور اقرب تعلق ہے. ان کا ہم احسان کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک تو دعا کریں، دوسرا تلاوت کریں، ان کو ثواب پہنچائیں. بعض ایسے بھی دوست ہیں کہ ہمارے اگر 40 حضرات ہیں اس لڑی میں تو 40 مرتبہ قرآن پڑھ کے انہوں نے ہر ایک کو ہدیہ بھیجا. بعض ایسے بھی ہیں جو ان کی طرف سے عمرہ کرتے ہیں، نام بنام ہر ایک کی طرف سے. بعض کو اللہ نے توفیق دی، وہ ان کی طرف سے حج کرتے ہیں. تو یہ بھی اس احسان کا بدلہ ہے اور اس کا ایک طریقہ ہے. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حماد کے لیے دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس سے تم نے علم حاصل کیا یا کوئی فائدہ اٹھایا اس کے لیے دعا کرتے رہو. پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے لیے دعا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا کتنا خوبصورت قول ہے، سبحان اللہ، سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے. فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ شریف انسان وہ ہے جو ایک لمحے کی محبت کا بھی لحاظ رکھے. شریف انسان وہ ہے جو ایک لمحے کی محبت کا بھی لحاظ رکھے. اگر ایک لمحے کی محبت کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے تو پھر ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، میاں بیوی، اس میں تو ہمیشہ کی محبتیں ہوتی ہیں. کتنا لحاظ کرنا چاہیے.
سوچنے کی بات ہے. پھر والدین کا احسان اولاد پر ہوتا ہے، ان کے لیے دعا کرے اور ان کی خدمت کرے. ساس سسر کا رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے شریعت کے نزدیک، تو ان کو بھی دعاؤں میں شامل کرے. بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی بھی کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں. غربا مساکین، ان کی ضرورت کے لیے خرچ کرنا، انہیں کھانا کھلانا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب احسان کرنا اور احسان کا بدلہ دینا اس میں شامل ہے. عام طور پر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں. ابتدا میں جب ہم پڑھتے تھے نا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کیشی کرنے والوں کے لیے بربادی، تو ایسے ایک ذہن میں تصور تھا کہ یہ تو دکاندار کرتا ہے، جو ترازو پہ تولتا ہے وہ کم تولتا ہے تو یہ مطفف ہے، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والا ہے. پھر جب حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کا واعظ سنا تو حضرت نے فرمایا کہ دکاندار مطفف نہیں ہوتا، ہر وہ بندہ جو لینے کو تو پسند کرے اور دینے کو دل نہ کرے وہ مطفف ہوتا ہے. چنانچہ میاں بیوی میں خاوند چاہتا ہے بیوی کسی سے تعلق نہ رکھے، پاک دامنی کی زندگی گزارے، خود اگر وہ عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے وہ مطفف ہوتا ہے اللہ کی نظر میں. بیوی چاہتی ہے خاوند خرچ کرے، میرا خیال رکھے، اور اگر خود بگڑ گئی تو وہ مطففہ ہے. بڑے بھائی سے فائدہ لینا چاہتے ہیں، اس کو ریٹرن نہیں کرتے، ہم مطفف ہیں. اب بتائیں کہ صرف دکانداروں کی بات نہیں ہے. آج ہم مجلس میں دیکھیں تو شاید ہی کوئی نکلے کہ جس کا نام مطففین میں شامل نہ ہوگا، شاید ہی کوئی نکلے. ہم حقوق میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، کبھی استاد کا حق ادا نہ کیا، کبھی والدین کا نہ کیا، کبھی بیوی کا نہ کیا، کبھی بچوں کا نہ کیا، کبھی بھائی کا نہ کیا. یہ تو روزمرہ کے گناہ ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. لینا ہوتا ہے تو پورا لینا چاہتے ہیں، حقوق دینے کا وقت آتا ہے تو کمی کرتے ہیں. تو اس میں صرف دکان کی تکڑی شامل نہیں ہے، حقوق کی ترازو شامل ہے. جو بھی کمی کوتاہی کرے گا وہ مطفف کہلائے گا اللہ کے ہاں. تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارا نام بھی ان میں شامل کر لیا جائے. اس لیے آج کی اس محفل میں جو کوتاہیاں ہو چکی اللہ سے بھی معافی مانگیں اور جن کے حقوق میں کوتاہی ہوئی ان سے بھی معافی مانگ لیں. آئندہ کے لیے ہم اس پر نظر رکھیں کہ ہم حقوق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. احسان کا بدلہ پہلے وقتوں میں کافر بھی دیتے تھے. چنانچہ صلح حدیبیہ میں سہیل آئے کافروں کی طرف سے نمائندہ بن کے قریش مکہ کی طرف سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت ہوئی تو اب تحریر لکھنی تھی. تو جب تحریر لکھنی تھی تو نبی علیہ السلام نے لکھا من محمد الرسول اللہ. جب لکھوایا تو وہ اکڑ گیا، کہنے لگا میں آپ کو رسول اللہ مانتا تو مسئلہ ہی کیا تھا، میں تو نہیں مانتا، اس کو کاٹیں اور محمد بن عبداللہ لکھیں. اب صدیق اکبر موجود تھے، وہ تو عاشق صادق تھے، ان کو یہ بات اتنی بری لگی کہ میرے آقا کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا ہے، یہ کہتے کاٹ دو. تو غصے میں آ کے انہوں نے کہا سہیل جا تو حبل کی شرم گاہ کو چاٹ. اتنی سخت بات کر دی. تو سہیل آگے سے کہتا ہے ابو بکر کچھ عرصہ پہلے تو نے میرے اوپر ایک احسان کیا تھا، اگر نہ کیا ہوتا میں تجھے جواب دیتا.
ایک کافر وہ بھی احسان کا لحاظ کر رہا ہے. ہم اگر مسلمان ہو کے احسان کا لحاظ نہیں کرتے، ہماری مسلمانی کس درجے کی مسلمانی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا لحاظ فرماتے تھے، ذرا سنیے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نجاشی نے مسلمانوں کی طرفداری کی، ان کا لحاظ رکھا جب حبشہ کی طرف ہجرت مسلمانوں نے کی تھی. ایک مرتبہ نجاشی کا وفد آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں. اب اس وفد کی خدمت صحابہ جب کرنے لگے تو نبی علیہ السلام بھی کھڑے ہو کے ان کی خدمت کرنے لگے. قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قدیمہ وفد النجاشی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب نجاشی کا وفد نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، فقام یخدمہم بنفسہ، نبی علیہ السلام بنفس نفیس اس وفد کی خود خدمت کرنے لگے. فقلنا، ہم نے کہا نحن نکفیک، اے اللہ کے وسلم ہم کافی ہیں خدمت کرنے کے لیے. یا رسول اللہ، اے اللہ کے وسلم. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا انہم کانوا لاصحابنا مکرمین، کہ جب ہجرت کر کے ہمارے ساتھی گئے تھے ان لوگوں نے ان کا اکرام کیا تھا، اب ان لوگوں کی خدمت میں خود بھی شامل ہوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. عجیب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو احسان کا بدلہ کیسے چکاتے تھے. جنگ بدر میں مشرکین کے 70 بندے تقریباً گرفتار ہوئے. اب قریش مکہ کو فکر تھی کہ ہم ان کی جان کیسے بچائیں، تو انہوں نے سوچا کوئی بندہ بھیجیں کہ جس کی بات یہ مان لے. تو ایک قریش مکہ میں سے سردار تھا جس کا نام مطعم تھا. اس نے نبی علیہ السلام پر احسان کیا تھا. احسان کیا کہ جب طائف سے نبی علیہ السلام واپس مکہ مکرمہ آئے تھے تو کفار مکہ نے کہا تھا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے. تو نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے باہر ٹھہر گئے تھے. ایک بندے کو آپ نے مطعم بن عدی کے پاس بھیجا تھا کہ تم مجھے اپنی پناہ میں لے لو، اور اس نے اپنی پناہ میں لے لیا تھا اور نبی علیہ السلام پھر مکہ میں داخل ہوئے تھے. تو یہ احسان تھا ایک کافر کا نبی علیہ السلام کا. تو قریش مکہ نے کہا یہ احسان کو بڑا مانتے ہیں. اس وقت وہ مطعم بن عدی خود تو فوت ہو گیا تھا، اس کا بیٹا تھا، شاید جبیر بن مطعم اس کا نام تھا. اس کو بھیجا کہ آپ جائیے. وہ آیا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے اس نے کہا کہ جی میرے والد کا آپ پر ایک احسان ہے، آج میں آپ کے پاس ریکویسٹ لے کے آیا ہوں کہ ان کو قتل نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا لو کان مطعم حیا، آج اگر مطعم زندہ ہوتا، ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا، اور ان مرداروں کے بارے میں وہ مجھ سے آ کر بات کرتا، لترکتہم لہ، میں ان سب کو اس کی خاطر چھوڑ دیتا. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا بدلہ دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے احسان کیا. شادی کے بعد جو مال تھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیا. ایک دن پہلے مکہ کے سب سے غریب تھے نوجوان، اور اگلے دن مکہ کے سب سے امیر نوجوان. اپنا غلام بھی پیش کر دیا، مال بھی پیش کر دیا. نبی علیہ السلام نے اس بات کو یاد رکھا. کیا محبت فرمائی. خدیجہ کبریٰ کی وفات ہو گئی، ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ وہ عمر میں 15 سال بڑی تھی اور 2 خاندوں سے پہلے الگ ہو چکی تھی. یہ تیسری شادی تھی ان کی. جب وہ وفات پا گئی تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مدینہ طیبہ آ کر دوسری شادی کی. پھر اور ازواج مطہرات آ گئیں. نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو آپ کے کان میں کسی عورت کی آواز آئی تو آپ نے پوچھا عائشہ یہ خدیجہ جیسی آواز کس کی ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یہ خدیجہ کی بہن ہے، مجھے ملنے کے لیے آئی ہے.
تو بہنوں کی آواز چونکہ ملتی جلتی ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے ملتی جلتی آواز سن کر خدیجہ الکبریٰ کو یاد کیا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی حیران۔ پھر جب فارغ ہو گئیں تو انہوں نے آ کے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اتنی جوان خوبصورت بیویاں ہیں، آپ ابھی بھی اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنی جوان اور خوبصورت بیویاں ہیں، ان کو تو فوت ہوئے بھی اتنا عرصہ گزر گیا، آپ ابھی تک ان کو یاد کرتے ہیں؟ جواب میں نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، عائشہ، جب میں اکیلا تھا خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا، جب میں فقیر تھا اس نے مجھے ہدیہ دے کے غنی کیا تھا، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا خدیجہ تھی جس نے سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائی تھی عورتوں میں سے۔ کیسے بھول سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور جب ذبح کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ خدیجہ کی طرف سے اتنا حصہ نکال دیا جائے، یاد رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام بیوی کے احسان کو اس طرح یاد رکھ رہے ہیں۔ آج کے دور میں کیا صورتحال ہے کہنے کی ضرورت نہیں، خود اپنے دل میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سلف صالحین مرتے دم تک لحاظ رکھتے تھے اس کا، بلکہ حضرت رحمت اللہ علیہ تو اپنا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے اور ہنستے بھی تھے، اور فرماتے تھے کہ ہمارے سلفین تو مرنے کے بعد بھی خیال رکھتے ہیں، ہنساتے تھے۔ پھر اپنا واقعہ سنایا حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے، فرمانے لگے کہ جب ابتدا میں مجھے حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ نے اجازت خلافت دی تو جوانی کی عمر تھی، میں سارا دن ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ اب جو بندہ سارا دن ذکر مراقبہ کرے تو پیسہ کہاں سے آئے؟ تو تنگی تھی۔ اللہ تعالیٰ رزق بھیج دیتے تھے ہدیے کی شکل میں، اسی سے کام چلتا تھا۔ اب مہمان بہت ہوتے تھے سیکھنے والے، خرچ کرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا، تو ہاتھ ذرا تنگ ہی ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایسے میں ایک آدمی میرے حضرت سے بیعت تھا، میرے ساتھ بھی اچھا تعلق تھا، اس کا بیٹا بیعت ہوا، اور وہ نوجوان میرے زیادہ قریب ہو گیا۔ ایک دن وہ نوجوان آیا اور اس نے ایک اچھی بڑی رقم مجھے ہدیہ کے طور پہ پیش کی۔ میں نے ابتدا میں تو اس کو نہ کی، وہ رونے لگ گیا کہ جی میرے ہدیے کو واپس نہ کریں۔ میں نے جب اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میں نے کہا کہ میں آپ سے کیسے ہدیہ لوں؟ اس نے کہا جی یہ میرا الگ مال ہے جو باپ نے مجھے الگ کر کے دیا ہے، میرا اختیار ہے میں جہاں خرچ کروں۔ تو جب اس نے تفصیل بتائی تو میں نے اس کا ہدیہ قبول کر لیا اور اسے مہمانوں پہ خرچ کر دیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد والد گرامی کو پتہ چلا کہ بیٹے نے تو مال خرچ کر دیا، تو وہ تو بیٹے سے بھی بڑا غصے ہوا، اور غصے ہو کر وہ کہنے لگا کہ اچھا میں ان سے بھی بات کرتا ہوں۔ حضرت فرمانے لگے کہ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا آپ نے میرے بیٹے سے مال لے لیا، یہ کیا وہ کیا، بہت ہی روکھی قسم کی باتیں کی اس نے، اور آپ کیسے واپس کریں؟ حضرت فرمانے لگے میں بڑا پریشان کہ میرے پاس تو اتنے رقم نہیں تھی کہ میں اس کو واپس کرتا، اس وقت ابھی وہ فتوحات کا دروازہ نہیں کھلا تھا۔ جو دور ہم نے حضرت کا دیکھا ہے وہ تو فتوحات کے ایسے دروازے کھلے تھے۔ اس کرسی پر بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں کہ حضرت اگر چاہتے کہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے میں اللہ کا گھر مسجد بنا دوں تو وہ بنا پاتے تھے، اتنا اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ لیکن یہ ابتدا کا دور تھا، مکی دور سمجھ لیں۔ اب وہ کہنے لگا جی مجھے پیسے واپس کریں، جھگڑا کرنے لگا۔ حضرت نے فرمایا بھئی ابھی میرے پاس تو نہیں ہے، تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں خانے وال جاؤں حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ کے پاس، چنانچہ میں نے سفر کیا اور میں خانے وال پہنچ گیا،
جب خانوال پہنچا، حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تو اللہ کی شان کہ اس بندے کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ خانوال گئے ہیں، وہ بھی پیچھے سے آ گیا۔ اب جب پیچھے آیا تو میں نے اس کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، تو میں سمجھ گیا آج میرے شیخ کو شکایت لگے گی، مگر میں کر بھی کچھ نہیں سکتا تھا۔ خیر وہ بندہ آیا اور اس نے آ کے حضرت خواجہ جمال صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو شکایت لگائی، انہوں نے میرے بیٹے کو قریب کر لیا، اس سے پیسے لے لیے، مجھے پیسے واپس دلائیں۔ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے اس کی بات سنی اور پھر فرمایا کہ بھئی میں مسکین پور شریف ابھی جا رہا ہوں، سفر کی تیاری ہے، تو میں سفر سے واپس آؤں گا تو میں اس بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک۔ پھر حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے بات پوچھی تو حضرت نے صورتحال بتائی۔ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے، رقم زیادہ تھی، بڑی تھی۔ پوچھا کہ میں مسکین پور شریف جا رہا ہوں، آپ نے اگر ساتھ آنا ہو۔ حضرت فرمانے لگے کہ میں نے کہا حضرت سبحان اللہ مائی پلیئر، میں تو ابھی ساتھ حاضر ہوں۔ چنانچہ یہ پورا قافلہ وہاں پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ مزار شریف پر مراقبے کے لیے گئے۔ اب ذرا ایک بات پہلے سن لیجئے کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت مال عطا فرمایا۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس مال کا بہترین مصرف دیکھوں، اچھا خرچ کروں۔ تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ مسکین پور شریف حضرت خواجہ فضل علی کوچی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو وہ پورا مال دے کر عرض کیا کہ حضرت میری طرف سے آپ یہ ہدیہ قبول کر لیجئے، حج فرما لیجئے، حج کا خرچہ۔ تو حضرت خواجہ فضل علی کوچی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا میں کالا کتا، یہ حضرت قریشی کا جواب ہے آگے سے، فرمایا میں کالا کتا اس پاک دیش کو جا کر کیسے ناپاک کروں گا؟ میں کالا کتا اس پاک دیش کو جا کر کیسے ناپاک کروں گا؟ پھر فرمایا کہ میرے کچھ عذر ایسے ہیں کہ میں ابھی نہیں جا سکتا، یہ آپ لے لیجئے میری طرف سے، آپ حج کر لیجئے۔ تو حضرت نے وہ لوٹا دیا، مگر پیش تو کیا گیا تھا نا ہدیہ۔ اب یہ واقعہ بہت پہلے گزر چکا تھا۔ جب حضرت خواجہ نواز صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو حضرت کے مزار پہ حاضر ہوئے، مراقبہ کیا اور مراقبہ کر کے آئے، کہنے لگے غلام حبیب جی، جب میں مراقبہ کر رہا تھا تو کش میں حضرت خواجہ فضل علی کوچی رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی اور خواجہ فضل علی کوچی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا غلام حبیب کا میرے اوپر ایک احسان ہے، آج یہ مقروض ہے، یہ قرضہ میرا ہے، میں تمہارے سر ڈالتا ہوں، اس کو تم ادا کرو۔ تو حضرت صدیق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے قرضے کو بھول جائیں، تمہارا قرضہ میں ادا کروں گا۔ تو حضرت سنا کے کہتے تھے کہ ہمارے مشائخ دنیا میں یہ احسان کا بدلہ نہیں دیتے، جانے کے بعد بھی بدلہ دے دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ احسان کا بدلہ دینا یہ خلق ان میں انتہا درجے کا ہوتا ہے۔ بدلہ چکاتے ہیں، رکھتے نہیں ہیں، چاہے دعاؤں کے ذریعے سے چکائیں یا چاہے ان کے اچھے تذکرے کر کے چکائیں۔ ہاں ایک ایسا موقع ہے کہ جب احسان کرنے والے نے بھی ایسا احسان کیا کہ بہترین چکانے والا بھی وہ بدلہ نہ چکا سکا۔ ایک مثال ملتی ہے، اور وہ کون سی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ اللہ دے گا۔ سبحان اللہ،
کائنات میں سب سے زیادہ جو بدلہ چکانے میں کامل تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں ابو بکر میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، تیرے احسان کا بدلہ اللہ دے گا۔ کیوں؟ انہوں نے مال خرچ کیا، انہوں نے بیٹی رشتے کے لیے پیش کر دی، خدمت کے لیے خود خدمت میں ساتھ رہے، بیوی کو خدمت پہ لگایا، غلام کو خدمت پہ لگایا، بیٹے کو لگایا، وفا کی انتہا کر دی۔ نبی علیہ السلام کو کہنا پڑا ابو بکر میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، تیرے احسان کا بدلہ اللہ دے گا۔ چنانچہ ایک عالم تھے جن کی خطبات کی کتاب تھی، اس میں یہ واقعہ میں نے پڑھا، انہوں نے لکھا تھا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جب ساری مخلوق کھڑی ہوگی تو سب انبیاء تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارا حساب شروع کر دے، یہ گرمی یہ ہم سے اب برداشت نہیں ہو پائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا کریں گے، میں مقام محمود پر جاؤں گا اور میں جا کے سجدے میں پڑ جاؤں گا اور میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو نہ پہلے کسی نے کی نہ بعد میں کوئی کرے گا۔ میں اللہ کی ایسی عظمت بیان کروں گا اور میں اللہ کے سامنے روؤں گا۔ جب میں تعریف بھی کروں گا اور آہذاری بھی کروں گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا لیجئے، سل تو عطا، مانگیے آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں سر اٹھاؤں گا اور میں عرض کروں گا اللہ اپنی مخلوق کا حساب لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا حساب کے لیے پیش کرو۔ تو نبی علیہ السلام اس وقت ابو بکر کو کہیں گے ابو بکر اللہ کو اپنا حساب پیش کرو۔ ابو بکر صدیق عنہ روئیں گے، پہلے کہیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری کافی عمر تھی جب میں اسلام لایا، آپ کسی ایسے کو پیش کریں جس کی ساری زندگی اسلام پر گزری۔ نبی اسلام فرمائیں گے ابو بکر اللہ کو حساب دو۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائیں گے تو ابو بکر صدیق لانو قدم آگے بڑھائیں گے اور وہ بھی اللہ رب العزت کے حبیب کی طرح سجدے میں سر ڈال دیں گے اور رونا شروع کر دیں گے۔ جب وہ روئیں گے اللہ فرمائیں گے اے میرے محبوب کے یار غار سر اٹھاؤ، تم نے تو میرے محبوب پہ وہ احسانات کیے کہ میرے محبوب نے کہا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ اللہ دے گا، جاؤ آج میں تمہیں بنا حساب جنت میں داخل کرتا ہوں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس بات پر اللہ کو اتنی خوشی ہوگی کہ اللہ کا سارا جلال اس کے جمال میں تبدیل ہو جائے گا اور باقی مخلوق کا حساب اللہ جمال کے ساتھ عطا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی احسان کا بدلہ چکانے والوں میں شامل فرمائے اور یہ خلق اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے،
بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر جس کے پلتے ہے شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے، انبیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، انبیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعینوں صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نام بھر کیا بلا ہے صبا کون ہے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے،
سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟